ناظرین اور عزیز طلبہ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان شعر کی سمجھ ہے۔ اس عنوان کو آپ شعر فہمی کے عنوان سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس میں جو مسئلہ زیر بحث ہے اور جس کے مختلف پہلوؤں پر ہم آگے گفتگو کریں گے وہ یہی ہے کہ شعر کو ہم کیسے سمجھیں۔ ظاہر ہے کہ شعر کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں یہ زیادہ ضروری بھی ہے کہ اپنے اس لیکچر کے پہلے حصے میں ہم شعر کے مبادیات کیا ہیں، یعنی یہ اس کے کیا اجزائے ترکیبی ہیں، یعنی یہ شعر ہے، اس کی پہچان ہم کیسے کریں، اس پر اظہار خیال کریں گے۔ یعنی شعر ہے کیا اور پھر شعر میں کیا ہوتا ہے، یعنی شاعری جو اس کو ہم شعریات کے عنوان سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ان پہلوؤں پر ابتدا میں ہم غور کریں گے اور پھر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جب شعر ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر ہم اس کو سمجھتے ہیں تو کس طرح سمجھتے ہیں، اور ہمارے لیے سب سے جو سہولت کا آسان راستہ ہو سکتا ہے اور جو میرے خیال میں شعر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اہم ہیں، ان کے مختلف پہلوؤں پر ہم غور کریں گے اور مرحلہ وار یہ دیکھیں گے کہ جو نکات ان پہلوؤں کے ذیل میں آتے ہیں وہ کیا ہیں، کہ ان کو سامنے رکھنے کے بعد شاید ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے کہ ہم شعر کو سمجھ سکیں۔ جب کوئی شعر لکھا جاتا ہے تو واضح طور پر اس میں 2 سطریں ہوتی ہیں۔ ان 2 سطروں کو آپ لائن بھی کہہ سکتے ہیں اور مصرعے بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی جو شکل رائج طریقے سے لگاتار ہم دیکھتے رہتے ہیں تو ایک مخصوص شکل ہے کہ 2 سطریں بھی ہوتی ہیں تو لکھی ہوئی حالت میں وہ برابر نظر آتی ہیں، لیکن کیا ان 2 سطروں یا 2 لائنوں یا 2 مصرعوں کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہی شعر ہے، اسے ہی شعر کہنا چاہیے؟ نہیں، کہیں نہ کہیں کچھ اور بھی چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ 2 سطریں جس طرح سے لکھی ہوئی ہیں، کیا اگر یہ 3 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 5 ہو جائیں تو کیا پھر وہ شعر نہیں کہلائے گا؟ یقیناً نہیں کہلائے گا۔ 2 وجہ ہے کہ جیسے ہی 3 سطروں کا معاملہ ہو، 4تھی سطر لکھی جائے، 5ویں اور 6ٹھی اسی طرح، تو ساتھ ہی ساتھ اس کے ناموں میں اس کی پہچان کے طریقے میں فرق آ جائے گا۔ 3 سطروں پر اگر وہ محیط ہے، 4 سطروں پر محیط ہے تو ممکن ہے کہ آپ اس کو ہائکو، ترائلے یا قطع یا رباعی جو بھی کہہ دیں، ناموں میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن جو سامنے لکھی ہوئی شکل ہے اس شکل کی بنیاد پر تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ ایک شعر ہے جو 2 مصرعوں پر مشتمل ہے، یہ اس کے سامنے سے واضح پہچان ہے۔ لیکن کیا واقعی 2 سطریں لکھ دی جائیں، 2 مصرعے ہو جائیں تو کیا وہ شعر ہے؟ نہیں، شاید اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ دونوں سطریں جب پڑھی جائیں تو واضح طور پر یہ ایک برابر آوازوں کا گویا ایک مجموعہ ہمارے سامنے ہو کہ پہلا اگر مصرعہ ہے تو آوازیں جس ترتیب سے سامنے آ رہی ہیں، یعنی نشیب و فراز کے نام پر اس کو آپ کہیں، یا چھوٹی آوازیں یا بڑی آوازیں آپ ان کو نام دیں، وہ جس طرح پہلے مصرعے میں، پہلی سطر میں، پہلی لائن میں جس طرح وہ آوازیں ابھریں، ٹھیک اسی طرح دوسرے مصرعے میں بھی وہ آوازیں اسی ترتیب میں سامنے آئیں۔ گویا یہ دونوں مصرعے آوازوں کے ایسے یکساں مجموعے ہیں، یکساں نمونے ہیں کہ یہ شرط ہے کہ
کہ ان کو برابر ہونا ہی چاہیے۔ اگر کسی ایک میں بھی کسی آواز کی کمی اور بیشی ہو جاتی ہے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے یا کہہ دینا چاہیے کہ مصرے وزن سے، بحر سے یا آوازوں کے اس سانچے سے باہر ہو گئے ہیں، جس کے سبب سے ان کے ایک نام دے دیے گئے ہیں۔ مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے مصرے میں آوازوں کی ترتیب اس طرح آئی ہے کہ پہلے چھوٹی آوازیں ہیں، پھر 2 آوازیں ہیں، تو ہم بڑی آسانی سے آوازوں کے سانچوں کا ایک نام دے دیتے ہیں، اور ہم اگر رکن کہیں تو ہم بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ یہ فعولن ہے۔ بحر کا نام دینا ہو تو ہم اسی طرح کہہ دیتے ہیں کہ متقارب ہے۔ لیکن دراصل اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک چھوٹی آواز اور 2 بڑی آوازیں مل کر آوازوں کا ایک مخصوص سانچہ بناتے ہیں۔ اگر یہ سانچہ موجود ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 2 اسی طرح کے سانچے پہلے مصرے میں موجود ہوں، اور اسی طرح پھر 2 اسی طرح کے سانچے دوسرے مصرے میں موجود ہوں۔ اگر ہم کہنا چاہیں کہ اگر فعولن 2 بار ہے تو اسی طرح دوسرے مصرے میں بھی فعولن 2 بار آنا چاہیے، تبھی جا کر یہ دونوں مصرے بنیں گے، اور دونوں مصرے آوازوں کے اعتبار سے، یعنی آوازوں کے اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز کے اعتبار سے، چھوٹی یا بڑی ہونے کے اعتبار سے یکساں ایک جیسی حالت میں ہوں گی۔ تبھی وہ شکل جس کو ہم نے صفحے پر دیکھا ہے سطروں کی شکل میں، ہم کہتے ہیں کہ ان میں آوازوں کا ایک نیا سیٹ ابھر کر آ گیا ہے، اور یہ اب ایک شکل آوازوں کے اعتبار سے بھی ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ہم نے وہ شکل دیکھی تھی کتاب کے ایک صفحے پہ درج۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو واضح طور پر کسی طرح کی رکاوٹ، کسی طرح کے رخنا یا کسی طرح کی دقت کا سامنا کیے بغیر ہم ان آوازوں کو بڑے ہی ایک خاص انداز میں ادا کرنے پر ایک طرح سے ہمیں سہولت ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی بھی مصرے میں کم سے کم آوازوں کے 2 سانچے، یعنی 2 رکن یا 2 ارکان 2 ارکان ضروری طور پر ہوں، تب ہی جا کے وہ دوسرے جب مصرے سامنے آئیں ان میں بھی اگر 2 ہوں تو 4 اگر ارکان ہوں گے اور ان پر مشتمل کوئی 2 سطریں لکھی ہوں گی، تب شعر کی وہ شکل سامنے آتی ہے جس کو ہم صرف اب لکھی ہوئی نہیں کہیں گے، بلکہ آوازوں کی وجہ سے جنم لینے والی ایک شکل مانیں گے۔ تو کیا صرف اتنے ہی کہہ دینے سے کوئی شعر ہو جائے گا؟ نہیں۔ دراصل جس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ شعر کے مبادیات سے اس کا رشتہ ہے، تو ہم جب گفتگو کرنا چاہیں گے کہ شعریات یا شاعری ہے کیا، تو اب دوسرے مرحلے میں اسی شعر میں جو دوسرا عنصر جس کے سبب سے وہ ہمارے لیے قیمتی ہے، قدر و قیمت کی حامل ہے، تو وہ یہی ہے کہ اس میں شاعری کی گئی ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم نے آج کی تقریر میں، اپنے لیکچر میں جس چیز کو چنا ہے وہ شاعری کا سب سے چھوٹا نمونہ ہے۔ شاعری کے دوسرے جو نمونے جو 2 مصروں سے نکل کر کئی مصروں، سینکڑوں مصروں تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان کے سبب سے اس کی جو ایک شکل بنتی چلی جاتی ہے، وہ ان کے جو اصناف ہیں، ان کے جو نام ہیں، وہ الگ الگ شکل میں نظر آتی ہیں۔ ہمارے سامنے جو شعر ہے، وہ شعر یقیناً دوسری شکلوں میں بھی نظر آتی ہیں، چاہے وہ مثنوی کے فارم میں ہو یا چاہے وہ قصیدے کے فارم میں ہو، وہاں بھی شعر کی اپنی کوئی نہ کوئی شکل جھلکتی نظر آتی ہے۔ ہماری بحث، ہماری تقریر کا جو مرکزہ میں جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے لیے غزل کے شعر کو ہی چنا ہے۔ غزل کی سلسلے میں یقینی طور پر یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں کہ غزل کا جو شعر ہوتا ہے وہ منفرد ہوتا ہے، یکتا ہوتا ہے، وہ غزل کے دوسرے شعروں سے کسی نہ کسی شکل میں الگ ہوتا ہے، لفظیات کے حوالے سے بھی، معنی کے بھی حوالے سے، اور صرف اتنا ہی نہیں،
آپ کہہ سکتے ہیں کہ ردیف اور قافیے کے اعتبار سے بھی اور موضوع اور موضوعات کے اعتبار سے بھی غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر جس شعر کو سمجھنا ہے وہ شعر منفرد ہوتا ہے، یکتا ہے، اپنے معنی میں، اپنے مطلب میں، اپنی لفظیات میں اور لفظیات کے پیشکش میں۔ یہ دو پہلو ہیں جس پر جو ہے اگر ہم غور کریں تو ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاعری چاہے کسی بھی پیمانے پر کی جائے، شاعری شاعری ہی ہوتی ہے۔ اگر وہ پیمانہ مختصر ہی کیوں نہ ہو تو وہ بہرحال شاعری ہی کے حوالے سے اس کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچاننا ہوگا۔ یہ پیمانہ حوالہ اس طرح نہیں بن پاتا ہے، نہیں بن پائے گا جس طرح اگر ہم یہ کہیں کہ شاعری چاہے جس شکل میں ہو، اگر وہ چائے کی شکل میں ہو، وہ کپ میں رکھی ہوئی ہو یا گلاس میں ہو یا کسی جگ میں ہو تو فرق نہیں پڑتا ہے، اصل تو وہ ہے جو چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو شعر کی شعریات کا جو حصہ ہے وہ حصہ بھی کچھ تقاضے ہیں اس کے کہ اس کی سمجھ کو بھی، اس کی بناوٹ کو بھی ہم جانیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شعر شاعری کا سب سے مختصر نمونہ ہے، وہ ایک چھوٹا سا پیالہ ہے اور اس میں جو شے رکھی ہوئی ہے بہنے والی، چاہے وہ شکل اس کی چائے کی ہو، پانی کی ہو یا شراب کی ہو، تب بھی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ چائے ہے اور شاعری ہی کی چائے ہے تو وہ ہے کیا۔ شاعری کو سمجھنے کے جو آداب ہیں، جو شرطیں ہیں، ہم چاہیں گے کہ اپنی اس گفتگو میں جہاں ہم شروع کریں گے کہ کسی شعر کو جس میں شاعری موجود ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے پیش نظر کون ایسے امور اپنے سامنے رکھیں جن کو جو ہے تقریباً تمام لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ تمام چیزیں کسی بھی شعر جس میں شاعری کی گئی ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے۔ یعنی انسان کا خیال، اس کا احساس، اس کا تخیل، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو میرا خیال ہے کہ شاعری کو سمجھتے ہوئے یا کسی بھی شعر جس میں وہ شاعری پیش کی گئی ہے اور وہ جو شاعری کا ایک نمونہ ہے، ہم اپنی سمجھ میں ان تینوں امور کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی شعر میں کیا خیال پیش کیا گیا ہے، اس خیال کی تہ میں اس انسان کا جس نے یہ خیال پیش کیا ہے کون سا احساس کام کر رہا ہے۔ اگر یہ ہم نے سمجھ لیا تو گویا ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ اس کے ذہن کی جو ایک خاص قوت ہے، ایک صلاحیت اس کے ذہن میں ہے کہ جس کو ہم تخیل کا نام دیتے ہیں، وہ کیا ہے جس کے سبب سے یہ فکر اور یہ خیال اور احساس ایک ایسی شکل میں ڈھل جاتا ہے کہ جس کو ہم شاعری کا نام دیتے ہیں۔ ہم اگر یہ کوشش کریں کہ چند چھوٹے چھوٹے سوالات اپنے پیش نظر رکھیں، شاید یہ سوالات ہمیں معاون ہو جائیں کہ ہم ان کو سامنے رکھ کر شعر پر غور کر سکیں۔ میں نے یاد پڑتا ہے یا نہیں بتایا ہے تو یہ بتاؤں کہ شعر کا ایک معنی لغت میں درج ہے، وہ جاننا ہے۔ یہ جاننا ہے کیا؟ کہ یہ جاننا اس کے لیے بھی جو شعر لکھتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے اور شعر کو جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر جاننا ہم جب کہیں گے تو ظاہر ہے اس میں یہ عنصر بھی ملا دینا چاہیے کہ جاننے کے ساتھ ہمارے اندر ایک خاص طرح کی طلب اور اشتیاق بھی پیدا ہو کہ جس طرح کا اشتیاق اور طلب کسی شاعر کے دماغ میں یا ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اسے جو کچھ تجربہ ملا ہے وہ لفظوں کی شکل میں پیش کر دے، اور وہ شاید اگر وہ پیمانہ و ظرف شعر کا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو تجربہ ہے وہ تجربہ ہم تک پہنچے۔ تو یہ جاننا
ایک شعوری عمل ہے، بالقصد و بالارادہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ شعر کو سمجھنے کے لیے ہم بھی اپنے اندر ایک خاص طرح کا طلب یا اشتیاق رکھیں کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس شعر میں کیا ہے۔ اگر ہم اس حوالے سے اپنی باتوں کو سمجھنا چاہیں تو میرے خیال میں 4 ایسے مختصر سوالات اگر ہمارے پیش نظر ہوں اور ان سوالات کے ذیل میں آنے والے جو نکات ہیں وہ پیش نظر رہیں تو شعر کا سمجھنا، شعر کا جاننا، شعر کا فہم اپنے پاس ہونا وہ آسان ہو جائے گا۔ میں یہاں پر صرف یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دھیان دیں کہ اگر ہم نے اپنے سامنے ایک لفظ رکھا ہے کیا، اور پھر اس کے ساتھ ایک لفظ اور جوڑتے ہیں کیوں، پھر ایک تیسرے لفظ کو بھی ہم شامل کرتے ہیں کیسے، اور پھر واپس آ کے کیا تک پہنچتے ہیں، تو یہ کیا، کیوں، کیسے اور کیا، اس کو اگر ہم ایک اور واضح شکل میں جو ہے سوال کی طرح جاننا چاہیں تو شاید سوال کچھ اس طرح کا ہوگا کہ شعر جس میں کوئی خیال، کوئی احساس، ذہن کی کوئی تخیلی مظہر وہ سامنے آ رہا ہے تو ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ شاعر نے اگر کوئی خیال پیش کیا ہے، اور خیال کا لفظ جو ہے آپ تصور کے معنی میں بھی سمجھ سکتے ہیں، کسی طرح کا اندیشہ، کسی یاد، کسی فکر، اور جو اس کے شیڈ ہو سکتے ہیں خیال کے لغوی معنی کے سلسلے میں، اس کو ہٹا کر صرف ہم جو ہے اپنے پیش نظر خیال کو تصور کے بھی معنی میں سامنے رکھیں۔ اس کے لیے ایک ہی لفظ ہم ابھی وضع کرتے ہیں جس کے مدد سے ہم اس سوال کو جو ہے سمجھنا چاہتے ہیں کہ شعر میں اگر ہم یہ کہیں کہ خیال کیا پیش کیا گیا ہے، اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ شعر میں کیا بات کہی گئی ہے، یہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی ہم اس کے ساتھ جڑے ہوئے سوال کو یہ دیکھنا چاہیں کہ اس کا تعلق کیوں سے ہو، تو دوسرا سوال ہمارا یہ بنتا ہے کہ بات کیوں کہی گئی ہے۔ اسی طرح یہ 2 سوالات ہمارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک سوال اس مسئلے کا، اس معاملے کا حل ہے کہ ہم یہ جانیں کہ بات کیا کہی گئی ہے اور کیوں کہی گئی ہے، یعنی اس میں خیال اور احساس کی کون سا پہلو، کون سی جہت جو ہے سامنے آئی ہے، تو شاید شعر کے بارے میں ہم کچھ کہنے کی حالت میں ہوں گے۔ اسی طرح ہم جب یہ اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ بات کیسے کہی گئی ہے، تو دراصل یہ کیسے کہی جانے کا معاملہ انسان کے یا شاعر کے اس تخیلی ذہن کی طرف ہمارا دھیان لے جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ایک خاص طرح کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ بے ربط چیزیں، وہ بے ربط اور بالکل جس سے ایک کا دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے خیال اور احساس کے اظہار کے لیے جس کا استعمال کوئی شاعر کرتا ہے، یعنی وہ طریقہ کار، وہ فن، وہ طور، وہ پیشکش جس کا تعلق شعریات سے ہے، یعنی زبان کے تخلیقی استعمال سے ہے، تو اس پہلو پر جب ہم سوال کریں گے تو یقیناً ہم دراصل یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کسی شاعر نے جو بات کہی ہے تو کیوں کہی ہے، تو اس کیوں اور کیا کے بیچ جو مسئلہ ہے کہ اس نے یہ بات کیسے کہی ہے، تو جہاں ہم کیسے کہی پر گفتگو کریں گے تو یقیناً اس فن کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس طرح کی نشاط کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، جو لطف ہمیں ملتا ہے، جو بصیرت ہمیں ملتی ہے، جس طرح ہم بدل جاتے ہیں، شاید یہ آسان ہو جائے۔ اس میں جو چوتھا پہلو جو ہمارے سامنے ہے کہ جہاں ہم نے یہ بات کہی تھی
کہ شعر میں کیا بات کہی گئی ہے، تو اس کے ساتھ آخری جو حصہ ہے وہ ایک چھوٹے سے سوال کی شکل میں ہے کہ یہ بات کہی گئی بات ہے، اس کی ہمارے پیش نظر کیا اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ ہم اپنی بات کو کسی ایک شعر کے پر گفتگو کر کے شاید واضح کر سکیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک شعر سناؤں جس میں وہ چاروں پہلو زیر بحث آئیں گے، اور امکانی طور پر وہ نکات بھی جن کے سبب سے، جن پر دھیان دینے سے ہم کسی شعر کو سمجھ پائیں گے۔ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے کہ چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، چین سے بیٹھنے نہیں دیتی موسم یاد کی اداس ہوا۔ اگر اس شعر کی ہم نثر کریں اور اس کو جو موجودہ اس کا آرڈر ہے اس آرڈر میں تبدیلی کریں تو شاید اس کی شکل اس طرح ہمارے سامنے آئے گی کہ یاد کے موسم کی اداس ہوا چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ شاعر نے پہلے کیا کیا، اس کی شکل اوپر سے بنائی کیا، چین سے بیٹھنے نہیں دیتی موسم یاد کی اداس ہوا۔ اگر اس کو ہم نثر کی ترتیب میں درج کرنا چاہیں تو یہ ہوگی کہ یاد کے موسم کی اداس ہوا چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اگر اس نثر پر ہم مزید غور کریں، جاننا چاہیں، تو ہم اس کو دوسرے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی نثر یعنی اس میں کیا بات کہی گئی ہے، اس کو اور تھوڑی وضاحت سے جان سکتے ہیں۔ وہ اس کی شکل ہوگی کیا کہ چین ملے ہمیں، کچھ آرام ملے، تب نہ کچھ ہو۔ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسے موسم کا سامنا ہے جس کی اداس ہوا جو ہے بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ یہ بے چینی کس سبب سے ہے؟ یہ بے چینی وابستہ ہے یاد سے۔ اس کی دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ یاد نے تقریباً یہ حالت بنا دی ہے کہ بار بار یہ ابھرتی ہے اور مجھے بے چین کر دیتی ہے، اور بے چین کرنے کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ میں چاہے لیٹنا چاہوں وہ بات نہیں بنتی، بیٹھنا چاہوں تب بھی بات نہیں بنتی۔ یعنی یہ بیٹھنا جو ہے بالمقابل ہو جاتا ہے آرام کے، آرام کی حالت نہیں بنی ہوئی ہے۔ یہ شعر اور اس کے جتنے اس شعر میں لفظ ہیں موجود، جہاں سے جو لفظ بھی اٹھائیے اور اس کی نثر کرتے چلے جائیے تو وضاحت کا دروازہ ایک کے بعد ایک نکلتا چلا جائے گا۔ لیکن شاعر نے اگر یہ بات کہی ہے کہ یاد کے موسم کی اداس ہوا چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، تو اس نے یہ بات کیوں کہی؟ اگر اس پر غور کریں تو اس غور کرنے کے ساتھ ہی کئی سوالات ذہن میں آ جاتے ہیں کہ یاد ایک ایسا طاقتور معاملہ ہے جو کہیں بھی ایک کیفیت دل میں اس نے ایسا پیدا کر رکھی ہے کہ جہاں سکون نہیں، آرام نہیں، بے چینی ہے، اضطراب ہے، ایک خاص طرح کی کہیے کہ دل کو، جان کو آرام نہیں ہے۔ یہ دونوں امور جو ہے اس شعر سے جس طرح ظاہر ہوئے ہیں وہ یہ صرف اتنا ہی ہے کہ شاعر یہ بتانا چاہتا ہے، اس کا یہ اندیہ ہے کہ یاد ہی دراصل ایک ایسی شے ہے جس نے جو ہے یہ تماشا پیدا کر رکھا ہے۔ اب اگر ہم یہ بات دھیان میں رکھتے ہوئے
یہ دھیان دیں کہ یہ بات اس شاعر نے کیسے کہی ہے، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ شاعر نے یاد کو، جو تقریباً بے شکل شے ہے، جو تقریباً غیر مرئی ہے، جس کو اگر ہم کہیں کہ یہ ہے کیا تو شاید ہم اس کی کوئی شکل نہیں دکھا سکیں، شاعر نے یہی کیا ہے کہ ایک بالکل غیر مرئی چیز کو، جس کو نہ ہم دکھا سکتے ہیں، نہ ہم اس کا لمس محسوس کر سکتے ہیں، نہ ہمارے کان اس کی گواہی دے سکتے ہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری پانچوں حصوں میں سے کوئی ایک حص بھی ایسی نہیں ہے جو یاد اگر کہیں ہم تو اس کی کوئی شکل دکھا سکے۔ شاعر نے اس ایک غیر مرئی شے کی ایک شکل موسم کی شکل میں دیکھی، اور موسم کی بھی اس مظہر میں جس کو ہوا کہتے ہیں۔ تو گویا شاعر نے، اس کے تخیلی ذہن نے ایک تخلیقی ربط ایک ڈھونڈ لی ہے، وہ یاد جس کا تعلق موسم کی اداس ہوا سے ہے۔ شاعر کا یہی طریقہ کہ وہ اپنی بات کو کیسے کہے، اس پہلو پر بھی ہم کو شعر سمجھتے وقت دھیان میں دینا ہے۔ اگر ہم صرف یہ کہ اس شعر میں کیا بات کہی گئی ہے، کیوں کہی گئی ہے اور کیسے کہی گئی ہے، اگر اتنے ہی تک کی حد تک ہم اپنی بات کو ختم کر دیں تو شاید ہم اس شعر کو سمجھنے کے ایک ہی مرحلے تک ہی گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی دھیان دینا ہے کہ یہ شعر اور اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ خود اس کی ہماری اپنی زندگی میں، ہمارے اپنے تجربے میں کیا رول ہے، کیا اہمیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے۔ گویا شعر کا ہم محاکمہ بھی کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں جو تجربہ پیش کیا گیا ہے وہ اس کی نوعیت بالکل انفرادی ہے یا اجتماعی ہے، یعنی کیا یہ شاعر کا ہی تجربہ ہے یا یہ تجربہ ایسا ہے جس کا شکار کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی کی یاد یا کسی یاد کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شعر کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے یہ چار پہلو یقینی ہونے چاہیے۔ اگر کسی نے بھی اپنے پیش نظر ان چھوٹے چھوٹے سوالات کو سامنے رکھا تو شعر میں جو بات کہی گئی ہے اور جو اس میں معنی پوشیدہ ہیں، ان معانی تک جو ہے کسی بھی، چاہے وہ شعر کا پڑھنے والا کوئی بھی ہو، اس کو ان شعروں سے جس کو وہ پڑھے لطف بھی حاصل ہو سکتا ہے اور اسے بصیرت بھی مل سکتی ہے، اس کے اپنے نفس کا تزکیہ بھی ہو سکتا ہے، خود اس کے اپنے ذوق کی تربیت بھی ہو سکتی ہے، آسودہ ہو سکتا ہے، اس کی آبیاری ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی بات جو ہے شروع کی تھی شعر کیا ہے، اس کے مبادیات سے، شاعری جو شعر میں موجود ہے اس سے، اور اس شاعری کو سمجھنے کے جو سوالات ہیں وہ کیسے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی حد تک جو ہے وہ بات لوگوں تک پہنچ گئی ہے کہ شعر کو کیسے سمجھا جائے۔ آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اس موضوع پر آپ سے مزید بات چیت ہوگی۔ شکریہ۔